عام عوام کر رہی ہوتی ہے، مسلمان کر رہے ہوتے ہیں، بلکہ وہ لوگ بھی کرتے ہیں جو کہ نقوش لکھتے ہیں، تویزات لکھتے ہیں، دعائیں کرتے ہیں، عملیات کرتے ہیں، وہ لوگ بھی اس خوشبخت وقت کا پورا سال انتظار کرتے ہیں۔ اور وہ ٹائم ہمارے پاس آ رہا ہے 20 مارچ کو، جو کہ نوروز کا ٹائم ہے۔ اب نوروز کا ٹائم بہت سعادت مند ٹائم ہے، اور اس کے اوپر آپ ہی کے چینل پہ بھی اور فلک کے چینل پہ بھی پوری ڈیٹیلڈ میں ایک ویڈیو ہے کہ نوروز کا ٹائم ہوتا کیا ہے، نوروز میں آپ کیا کر سکتے ہیں، اس ٹائم کو آپ نے اپنے علاقے کے مطابق کیسے جج کرنا ہے، اور اس ٹائم میں کون کون سی اعمال اور دعائیں کی جا سکتی ہیں۔ اچھا سر، یہ جو ابھی آپ ریسرچ پہ بات ہو رہی تھی پروگرام کرنے سے پہلے، آپ فرما رہے تھے کہ گرہن سے گرہن تک کا ایک سفر ہے جو کہ 16 سال بعد ساتھ سے آ رہے ہیں، جو ایک ہی گھر میں اکٹھے ہو رہے ہیں۔ بالکل اس کنجکشن سے یا ان کا جو پریڈ ہے، اس سے مطلب کن ہمارے جو زوڈک سائن ہیں ان کی زندگی پر کیا اثرات ہو سکتے ہیں؟ دیکھیں، اس میں زائچے میں دیکھا جائے نا تو گرہن چونکہ ہر سال تو لگتے ہیں جی، اور ہر ایک گرہن کے بعد 15 دن کے بعد دوسرا گرہن آ جاتا ہے۔ جی بالکل۔ اس سال سب سے امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ جو سال کے پہلے 2 گرہن لگ رہے ہیں، اس میں پہلا گرہن جو کہ 14 تاریخ کو لگا، وہ تھا مکمل قمری گرہن، اور وہ تھا ریڈ بلڈ مون۔ ریڈ بلڈ مون جو ہے وہ ہر سال نہیں ہوا کرتا۔ دوسری چیز یہ ہے کہ جو دوسرا گرہن لگ رہا ہے 29 مارچ، یہ لگ رہا ہے جزوی طور کے پر شمسی گرہن۔ اب جزوی طور پر شمسی گرہن ویدک اسٹرالوجی کے مطابق جس گھر میں لگ رہا ہے، اسی گھر میں ہمارے پاس 6 سے 7 ستارے جو ہیں وہ اکٹھے ہو رہے ہیں۔ اب ستاروں کا اکٹھا ہونا جو ہے یہ بھی 2 سے 3 سال کے بعد ہوتا ہے۔ اب جو 16 سال والی آپ نے بات کی ہے، وہ 16 سال والی بات آپ اس سینس میں بھی کر سکتے ہیں کہ گرہن کے ساتھ ان کا اجتماع ہو رہا ہے۔ حالانکہ عمومی طور پہ اجتماع جو ہے وہ ہوتے رہتا ہے، ہر 2 سے 2.5-3 سال کے بعد یہ اجتماع ہوتے ہیں، لیکن اس دفعہ جو اجتماع جس جگہ ہو رہا ہے وہیں پہ گرہن بھی آ رہا ہے۔ تو یہ چیز آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ شاید ایک بہت لمبے عرصے بعد ہو رہی ہے، یہ ایک نارمل ایونٹ نہیں ہے۔ اور یہ ایونٹ ایک ایسا ہے جو کہ اس پورے سال کا سب سے بڑا اسٹرالوجیکلی طور کے اوپر ایک میجر ایونٹ ہے۔ اب اس ایونٹ میں ہوگا کچھ یہ کہ گرہنوں کے اثرات تو اپنی جگہ ہوں گے، لیکن گرہنوں کے اثرات کے ساتھ ساتھ جو درمیان والا ٹائم ہے، ایک گرہن سے دوسرے گرہن کا سفر، یہ بہت زیادہ امپورٹنس اختیار کر دے گا، کیونکہ ان دونوں گرہنوں کے سفر میں ہمارے پاس جہاں پہ کچھ میجر پلانٹری پوزیشنز کی پلیسمنٹ جو ہے وہ بہت اچھی ہے، اسی کے ساتھ ہمارے پاس کانفیڈنس، ہمت، حوصلہ، انرجی، کمیونیکیشن سکلز، بات چیت، کمٹمنٹس، کوئی بات کر کے اس کے اوپر قائم رہنا، اور موبائل ٹیکنالوجی، میسیجز، ای میلز، فون کالز، اور ڈیلی بیسس پہ آپ جو بھی کام کر رہے ہوں، تعلیم کا شعبہ ہو، آپ کے ایگزامز ہوں، آپ کی کوئی بھی ایسی چیز ہے جس سے میں آپ کسی بھی ٹیکنالوجی کا یوز کر رہے ہیں، ان سے 2 ریلیٹڈ پلانٹ جو ہے وہ اپنی کمزور پلیسمنٹ میں بھی ہے۔ تو اس اعتبار سے یہ سفر جو ہے یہ بہت اہمیت اختیار کر جائے گا کہ اس سفر میں کچھ زوڈک سائن تو ایسے ہوں گے کہ جن کے لیے سفر جو ہے وہ ایک اپس اینڈ ڈاؤنس کا شکار ہوگا، لیکن اس میں کچھ زوڈک سائنز ایسے ہوں گے کہ جن کے زائچے میں ایک تو گرہن جو ہے وہ خراب گھروں میں لگ رہے ہیں، اس کا فائدہ ان کو دلائیں گے۔ اس کے بعد کچھ پلانٹری پوزیشن جو ہیں جن کی خوشبخت پلیسمنٹ ہے، جیسے کہ وینس اپنی شرفی گھر میں ہے، ریٹروگریڈ سے ڈائریکٹ پوزیشن پہ ہوگا، جوپیٹر جو ہے ایک اچھے خوشبخت پوزیشن پہ ہے، اس کا جو ہے اپنے چارٹ میں آلریڈی ڈائریکٹ پلیسمنٹ میں آ چکا ہے۔ تو یہ ایک ایسی پلیسمنٹ ہے کہ جس میں زائچے میں کچھ زوڈک سائنز کو اچھے خاصے فوائد اور بینیفٹس ملیں گے۔ یہ فوائد بینیفٹس جو ہیں وہ ان کی زندگی میں پیسے کے اعتبار سے بھی ہیں، یہ فوائد ان کی زندگی میں عزت رتبے کے اعتبار سے بھی ہیں، یہ فوائد ان کی زندگی میں حلقہ احباب میں گروتھ کے لحاظ سے بھی ہیں، یہ فوائد ان کی زندگی میں ان کی بہت طویل عرصہ سے جو درینہ خواہشات ہیں ان کا پورا ہو جانا بھی ہے، یہ فوائد ان کی زندگی میں اخراجات میں کمی بھی ہے، بیماریوں میں شفا یابی ہے، ان کی زندگی میں حاسدین کا زیر ہونا ہے، بد نظری، جادو ٹونا، سحری اثرات کا ختم ہونا ہے۔ ایون کہ ایسے لوگ جو کہ کسی بھی جادو ٹونے کے زیر اثر میں ہیں، کوئی بھی افراد جو کسی بھی طور کے اوپر کسی سحر کے زیر اثر میں ہیں، ان کی زندگی سے بھی یہ چیزیں ختم ہوں گی۔ جب دشمن زہر ہو جائیں گے تو لازمی اوبویسلی دیکھیں دشمن جو ہے وہ آپ سے بد نظری کر سکتا ہے یا جادو کر سکتا ہے، لیکن جو سحر والی کیفیت ہوتی ہے نا وہ تھوڑی ڈیفرنٹ ہوتی ہے۔ اب اس کے بعد کچھ زوڈک سائن جس میں ایسے بھی ہوں گے کہ جن کے کوئی نفسیاتی مسائل چل رہے ہیں، ذہن سے لے کے ان کے نفسیاتی مسائل کا کافی حد تک ان کو زندگی میں سجاؤ ملنا شروع ہوگا، چیزیں پازیٹیوٹی کی طرف آنا شروع ہوں گی۔ اور سب سے امپورٹنٹ چیز ان دونوں گرہنوں کے سفر میں یہ ہے کہ ہمارے پاس سب سے خوبصورت ترین وقت آ رہا ہے جو کہ پورے سال کا سب سے خوبصورت وقت ہے، پورے سال کا سب سے خوبصورت وقت جس کا انتظار کرتے ہیں لوگ،
جس کا انتظار جو ہے نہ صرف عام عوام کر رہی ہوتی ہے، مسلمان کر رہے ہوتے ہیں، بلکہ وہ لوگ بھی کرتے ہیں جو کہ نقوش لکھتے ہیں، تویزات لکھتے ہیں، دعائیں کرتے ہیں، عملیات کرتے ہیں، وہ لوگ بھی اس خوشبخت وقت کا پورا سال انتظار کرتے ہیں. اور وہ ٹائم ہمارے پاس آ رہا ہے 20 مارچ کو، جو کہ نوروز کا ٹائم ہے. اب نوروز کا ٹائم بہت سعادت مند ٹائم ہے، اور اس کے اوپر آپ ہی کے چینل پہ بھی اور فلک کے چینل پہ بھی پوری ڈیٹیلڈ میں ایک ویڈیو ہے کہ نوروز کا ٹائم ہوتا کیا ہے، نوروز میں آپ کیا کر سکتے ہیں، اس ٹائم کو آپ نے اپنے علاقے کے مطابق کیسے جج کرنا ہے، اور اس ٹائم میں کون کون سی اعمال اور دعائیں کی جا سکتی ہیں. اب اس میں اگر ہم اس سفر میں دیکھا جائے تو اس سفر میں جو ہمارے پاس خوشبخت زوڈک سائن آتے ہیں کہ جن کو زندگی میں برکتیں ملیں گی، فائدہ ملے گا، فیض ملے گا، خوشبختی ملے گی، پیسہ ملے گا، ان میں پہلا زوڈک سائن آ جاتا ہے ایریز برج حمل. اچھا، ایریز والوں کی زندگی میں مالی طور پہ خوشبختی ہے، ایریز والوں کی زندگی میں ملازمت کا مل جانا ہے، ایریز والوں کی زندگی میں اولاد کی نعمت کا حصول ہے، ایریز والوں کی زندگی میں اخراجات کا کم ہونا ہے، اور ان کی زندگی میں بد نظری، جادو ٹونا اور حاسدین کا زیر ہونا بھی ہے. ایریز والوں کو صرف تھوڑا سا اپنے فیصلے کے اوپر ورکنگ کرنے کی ضرورت ہوگی کہ جو بھی وہ فیصلہ کر رہے ہیں اس کو ایک دفعہ نظر ثانی ضرور کریں. اس کے بعد میرے پاس جو اگلا زوڈک سائن آ جاتا ہے، نیکسٹ زوڈک سائن، وہ آتا ہے ٹورس برج سور. ٹورس والوں کی زندگی میں یہ جو سفر ہوگا یہ ان کا اسپرچولی طور کے اوپر بڑا ویل کنیکٹڈ ہوگا. مذہب کے ساتھ اٹیچمنٹ، مذہب کے ساتھ بانڈنگ، روحانیت کے ساتھ کنیکٹیوٹی، روحانی مشاغل میں دلچسپی، اپنی ذات سے لوگوں کو فائدہ پہنچانا، کسی نہ کسی طور کے اوپر بہت زیادہ یہ ایکٹیو رہیں گے. اس کے ساتھ ساتھ ان کی زندگی میں جہاں پہ روحانیت کے اعتبار سے چیزیں بہت اچھی ہوں گی، ان کی زندگی میں سیاسی سماجی روابط بھی بہت ویل کنیکٹڈ ہوں گے. ان کی زندگی میں سوشلی طور کے اوپر کچھ نئے لوگ ان کی زندگی میں داخل ہوں گے، اور وہ نئے لوگ ان کو نہ صرف مورلی طور کے اوپر فائدہ دیں گے، ایڈوائزز دیں گے، بلکہ مالی طور کے اوپر بھی ان کو کسی نہ کسی طور کے اوپر بلیسڈ کر سکتے ہیں. تو اس اعتبار سے ٹورس والوں کی زندگی میں بھی یہ سفر بہت اچھا سفر ہوگا. اب اس کے بعد اگلے زوڈک سائن کی طرف بڑھیں تو اگلا زوڈک سائن جو آ جاتا ہے وہ ہے ورگو برج سملا. ورگنز والوں کی زندگی میں دیکھا جائے تو یہ سفر ان کی زندگی میں اس اعتبار سے بہت خوش آئند ہوگا کہ ان کی زندگی میں شادی کا ہو جانا، شادی سے جڑے ہوئے مسائل کا ختم ہونا، ازدواجی زندگی میں درپیش مشکلات کا ختم ہونا، اور ازدواجی زندگی میں خدا نخواستہ اگر ان کا کوئی کورٹ کیس بھی چل رہا ہے تو وہ ختم ہو جانا. اس کے ساتھ ساتھ ان کی زندگی میں ایسی چیزیں جو کہ شراکت سے لنک اپ ہیں، جو کہ پارٹنرشپ سے لے کے یہ کسی کے ساتھ بھی کر رہے ہیں، وہاں پہ ان کی زندگی میں خوشبختیاں رہنا، یا کسی نئے بزنس یا نئے کاروبار یا کسی نئے آئیڈیا کی طرف انکلائنڈ رہنا، اور کچھ نئے کانٹریکٹس کی طرف بھی چلتے رہنا. صرف ان کو بھی ایریز والوں کی طرح تھوڑی سی احتیاط کرنے کی یہ ضرورت ہوگی کہ ان کا رولنگ پلانٹ بھی ڈیبلیٹیٹڈ پوزیشن پہ ہے، تو اپنے فیصلوں کو ایک دفعہ نظر ثانی ضرور کریں. ہمارے کمزوری اندر ہے اس کو ختم کریں، اس کو بس اوور کم کریں، باقی خوشبختیاں ان کو دوسرے پلانٹس کی آٹومیٹکلی طور پہ ملنی ہی ملنی ہے. اب اس کے بعد جو اگلا زوڈک سائن ہے اس کی بات کریں تو نیکسٹ زوڈک سائن آ جاتا ہے لبرا برج میزان. لبرنز والوں کی زندگی میں دیکھا جائے تو یہ پورا سفر ان کی زندگی میں اس لحاظ سے بہت زیادہ خوش آئند ہوگا کہ اگر انہوں نے قرض کی واپسی کرنی ہے تو اس کے اسباب ملیں گے، انہوں نے قرض واپس مانگنا ہے تو وہ ممکنہ طور پہ ملے گا، ان کو کم محنت سے زیادہ مالی فائدہ ملتا ہوا نظر آتا ہے، ان کو حصول ملازمت مل جائے گی، ملازمتی طور کے اوپر جو ان کی خواہشات ہیں یا رتبہ ہے یا ان کی جو محنت ہے اس کو سراہا جائے گا، اور ایون اگر یہ جاب کو چینج یا سوئچ کرنا چاہ رہے ہیں تو اس میں بھی ان کی زندگی میں بڑے خوش اسلوب اسباب مہیا ہوں گے. اب اس کے بعد ان 4 زوڈک سائن کے بعد جو ایک آخری زوڈک سائن ہوگا، 5واں، جس کو یہ سفر نسبتاً زندگی میں بڑا خوشگوار ہے، وہ زوڈک سائن آ جاتا ہے کیپریکان برج جدی. کیپریکانینز والوں کی زندگی میں یہ ٹریول اس اعتبار سے بہت خوشبخت ہوگا کہ یا تو یہ متعدد سفر کریں گے اندرون ملک ڈومیسٹکلی طور کے پر، اور اس کے ساتھ ساتھ ان کے تجدیدی مراحل شروع ہوں گے، ان کے عزیز و اقارب کے ساتھ، رشتہ داروں کے ساتھ، بہن بھائیوں کے ساتھ غلط فہمیاں دور ہونا شروع ہوں گی، اور ان کا ہمت، حوصلہ، کانفیڈنس ڈیولپ ہوگا. اس کے ساتھ ساتھ ان کی زندگی میں سب سے خوبصورت چیز یہ ہوگی کہ ان کی زندگی میں ان کا کوئی بیماری والا مسئلہ چل رہا ہے، کوئی میڈیکلی طور پہ ایشو چل رہا ہے، کوئی سرجری والا ایشو ہے، کوئی اسکن ڈیزیز والا مسئلہ ہے، اس سے یہ نسبتاً بہت اچھے انداز میں ریکور کر لیں گے. اس کے علاوہ ان کے پیسے کے گھر کی جو پلیسمنٹ ہے وہ بھی اس چیز کو انڈیکیٹ کرتی ہے کہ اس کی اچھی نظر کا بننا اس چیز کو انڈیکیٹ کر رہا ہے کہ ان کو مالی طور کے اوپر اپنی ٹریول سے، یا مالی طور کے اوپر وہیکل کے بزنس سے، یا مالی طور کے اوپر پراپرٹی کے بزنس سے ان کو خوشبختیاں جو ہیں وہ زندگی میں متوقع طور پہ ملیں گی. تو یہ 5 زوڈک سائنز ہیں جن کے لیے ایک گرہن سے دوسرے گرہن کا سفر جو ہے یہ نسبتاً بہت خوشگوار ہوگا. اچھا، آپ جیسے فرما رہے ہیں جیسے خوشبختی کا 20 مارچ کو نوروز کا آپ بات کر رہے ہیں،
یہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے ساتھ دیکھیں اس کی روحانیت کے اعتبار سے اگر دیکھا جائے نا، اگر ہم علمی طور کے اوپر دیکھیں تو علمی طور کے اوپر تو یہ وہ دن ہے جس دن سورج کی پہلی کرن جو ہے وہ اس دنیا پہ پڑی تھی. اچھا دنیا اپنا پورا سرکل سورج کی گرد مکمل کر کے اسی دن سے یہ سفر دوبارہ شروع ہوتا. دوسرا اسپرچولی طور کے اوپر، روحانی طور کے اوپر دیکھا جائے تو اس کی نسبت جو ہے وہ مولود کعبہ شیر خدا حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم سے بھی ہے کہ جس دن واقعہ عید غدیر ہے، اعلان ولایت ہے، اس دن جو ہے وہ نوروز کا دن تھا. تو یہ دو چیزیں جو ہے وہ اس اعتبار سے منسلک تو اگر 20 مارچ کے والے دن کوئی فیصلے کیے جائیں یا کوئی یہ بہت خوشبخت فیصلے یا ہیں، بچوں کا کوئی مطلب جیسے رشتے وغیرہ کے یہ بہت خوشبخت ہیں. اس میں آپ اپنی ہر طرح کی نیک شرعی جو بھی حاجت ہو، چاہے شادی بیاہ کا کام ہو، چاہے رشتوں کا پورا کرنا ہو، منگنی کا کام ہو، کوئی نئے کام کی ابتدا ہو، سفر کرنا ہو، محبت کا اظہار کرنا ہو، آپ نے کوئی انویسٹمنٹ کرنی ہے، آپ نے کوئی نیا کانٹریکٹ کرنا ہے، آپ نے کوئی اپنے خانگی طور پہ کسی مسئلے کو سلجھانا ہے، ہر طرح کی نیک اور شرعی طور کے اوپر جو بھی آپ کی جائز خواہش ہوگی یا دعا ہوگی یا آپ لوگوں کو دوسروں سے فیور چاہیے ہوگی، وہ اس دن اگر کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو انشاءاللہ کامیابی بہت دے گا. سات گھڑی ہے، یہ بہت خوش وقت گھڑی ہے اور اس ٹائم کا پورے سال لوگ انتظار کرتے ہیں دعاؤں کے لیے، قرآنی اعمال کے لیے، وظائف کے لیے. اچھا یہ جو جیسے بلڈ مون کہتے ہیں جو خونی، اس میں احتیاط کے لیے ہمیں تھوڑی سی دیکھیں اس میں ریڈ بلڈ مون اس وجہ سے کہا جاتا ہے کہ اس دوران گرہن لگنے کی وجہ سے سورج غائب نہیں ہوتا، اس کا کلر ریڈش ٹون میں ہو جاتا ہے. تو اس میں جب بھی گرہن لگے، کوئی بھی گرہن لگے، چاہے وہ ریڈ بلڈ مون ہے، مکمل گرہن ہے، پارشل اکلپس ہے، جزوی اکلپس ہے، اس میں آپ نے جو احتیاط کرنی ہے وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تلقین کردہ، بتائی ہوئی اور ادا کی ہوئی نماز آیات آپ نے پڑھنی ہوتی ہے. نماز آیات جو ہے وہ تھوڑا سا دوسری نماز سے ڈیفرنٹ ہے، اس کا طریقہ زنجانی جنتری میں بھی مل جائے گا، اس البرونی تقویم میں بھی مل جائے گا، اور ان دونوں کی پی ڈی ایف فائلز جو میری ویب سائٹ ہے ainaqismat.com اس کے اوپر اپلوڈیڈ ہے، فری میں ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں. اس کے ساتھ صدقہ سے بھی منگوا سکتے ہیں، آفس سے بھی منگوا سکتے ہیں، اور اس کے لیے صدقہ جو ہے وہ گرہن کا لازمی ہوتا ہے، اور وہ صدقہ آپ حسب توفیق دے سکتے ہیں. اور یہاں حسب توفیق کی بجائے آپ 2 کلو ٹوٹا چاول اور 1 کلو باجرے کو مکس کر کے بھی دے سکتے ہیں. اچھا باٹم اسکرین جو نمبر آپ کا چل رہا ہے اس کے اوپر آپ سے رابطہ کیا جا سکتا ہے؟ بالکل کیا جا سکتا ہے، کوئی یہ بک منگوانا بالکل کیا جا سکتا ہے. بک منگوانا آپ ہو کے ساتھ ایک پروگرام کیا تھا پرائز وار کے سلسلے میں، تو اس میں کافی لوگوں نے نا نہیں بالکل کانٹیکٹ کر سکتے ہیں، واٹس ایپ کے اوپر آپ کے توسط سے لوگ کانٹیکٹ کر سکتے ہیں. ان کو تھوڑا گائیڈ کر دیجیے گا انشاءاللہ. ضرور. ناظرین آپ کو امید ہے یہ پروگرام بہت پسند آئے گا. 20 مارچ کا دن ضرور یاد رکھیں، اس میں اپنے کوئی بھی رکے ہوئے کام یا کوئی بھی کام کا ابتدا کرنا چاہتے ہیں، کوئی نیک شرعی کام، تو اس میں ضرور کر کے دیکھیں، انشاءاللہ آپ کو اس میں بڑی برکت ملے گی. اس کے ساتھ ہی پروگرام کا اختتام کرتے ہیں. پاکستان زندہ باد.